محترم معزز ساتھیوں، اصول ثلاثہ دین کی 3 بنیادی باتیں، اس کے آج ہم 12ویں سبق میں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم 11ویں سبق سے دوسری بنیاد آپ کا دین کیا ہے، اس کی تفسیر، اس کی وضاحت اور اس کی تشریح سن رہے ہیں۔ کل جو باتیں ہو چکی ہیں اس کا خلاصہ آپ کے ذہن میں ہے نا؟ آخر میں بتایا تھا میں کہ دین اسلام تین چیزیں اس کی تعریف میں آتی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا توحید کے اقرار کے ساتھ۔ اسی میں دوسری چیز کیا ہے؟ مکمل فرما برداری۔ اور تیسری چیز کیا ہے اس میں؟ شرک اور اہل شرک سے براعت۔ یہ کیا ہے اسلام کی تعریف۔ اب اسلام کا معنی 2 شکل میں بتایا۔ ایک عام معنی ہے، کیا مطلب اس میں؟ تمام نبیوں کو اللہ نے جو دین دے کر بھیجا وہ اسلام ہی تھا۔ اور دوسرا خاص معنی، یعنی اسی اسلام کو اللہ نے مکمل کیا کس پر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اب قیامت تک آنے والے لوگوں پر اسی اسلام کی، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری ہے۔ اور دین اسلام اس کے 3 درجے ہیں، 3 مرتبے ہیں۔ ایک ہے اسلام، کتنے ارکان اس کے؟ 5۔ دوسرا ہے ایمان، کتنے ارکان اس کے؟ 6۔ تیسرا ہے احسان، کتنے ارکان ہیں اس میں؟ صرف 1۔ ارکان اسلام کیا کیا ہیں یہ بھی ہم پڑھ چکے مختصراً۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اور نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا رمضان کے روزے رکھنا، 5واں۔ یہ کل کے سبق کا خلاصہ یاد ہو گیا نا دوبارہ آپ کو؟ اب پھر پوچھیں گے بغیر کسی نام کے تو بھی جواب دیں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ برکت دے آپ سب کے علم میں۔ ارکان اسلام میں سب سے پہلا اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا ہے محمد رسول اللہ، ہے نا؟ تو لا الہ الا اللہ کی جو ہم گواہی دیتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، سورۃ آل عمران آیت نمبر 18۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ لا الہ الا اللہ کی دلیل۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، خود اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اللہ نے خود گواہی دی لا الہ الا اللہ کی۔ غور کیجئے، خود اللہ رب العالمین اپنے توحید کی گواہی دے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب ہے کہ اپنے توحید کی دلیلوں کو آسمان و زمین اس پوری کائنات میں واضح کر دیا اس نے، اور خود اس نے اپنے آپ میں بھی گواہی دی۔ تو اب ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس کو پہچانیں۔ شہید اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، والملائکہ، اس لا الہ الا اللہ کی گواہی فرشتوں نے بھی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم نے بھی دی۔ غور کیجئے، فرشتے تو اللہ کے بہت قریب ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو ہم سے بہت زیادہ اچھی طرح سے وہ دیکھ بھی رہے ہیں، تو انہوں نے بھی گواہی دی۔ اب تیسری گواہی کس کی ہے؟ اولو العلم۔ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ ہاں، اہل علم، علم والے لوگ۔ تو یہ دینی علم والے لوگ مراد ہیں یا دنیاوی علم والے لوگ مراد ہیں؟ تو اس سے کم آپ لوگوں کو علم دین کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے؟ نہیں، بچے کو مدرسے میں ڈالنا چاہتا ہوں لیکن پڑھ کے کیا کرے گا وہ؟
مدرسے کی بس مدرسے میں پڑھائے گا، مسجد کی امامت کرے گا، اس کا کوئی فیوچر اچھا نہیں بنے گا نا، اس لیے ذرا سوچنا پڑ رہا ہے۔ آج ہمارے بہت سارے لوگ اتنے گھٹیا انداز میں سوچتے ہیں نا، اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ دنیا کا کوئی علم اسلام اس کو منع نہیں کرتا، لیکن اگر علم دین کے بغیر ہے اور دنیا کے سارے علوم حاصل کر کے انسان اللہ کی بندگی نہیں کرتا تو وہ اس کے لیے وبال جان ہوں گے۔ اور ویسے ہی دین کا علم بھی، اگر کوئی علم دین حاصل کرے، اس کے مطابق عمل نہ کرے، اس کی طرف دعوت نہ دے، تو یہ اس کے لیے وبال جان ہوگا۔ تو علم دین کی قدر آپ سمجھ رہے ہیں، جس لا الہ الا اللہ کی گواہی خود اللہ نے دی، فرشتوں نے دی، اللہ کہہ رہا ہے کہ اولو العلم نے بھی دی۔ تو علم والوں کی قدر کو پہچانے اس آیت کی روشنی میں۔ پھر فرمایا قائما بالقسط، اللہ تعالی اس پوری کائنات کے سارے کاموں کو عدل و انصاف کے ساتھ چلا رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے لا الہ الا ہو دوبارہ ذکر فرمایا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگائیں، دنیا کے سارے کاموں میں اللہ رب العالمین کو لا الہ الا اللہ بہت پسند ہے، اور اس پر جو قائم ہے، لا الہ الا اللہ جو کہتے ہیں، اس کے مطابق جو عمل کرتے ہیں وہ پسند ہے۔ اللہ نے پھر اس کو تاکید سے ذکر فرمایا العزیز الحکیم، اللہ العزیز ایسا غالب ہے کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کو نہ مانے، تسلیم نہ کرے، تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ وہ بذات خود غالب ہے، وہ بذات خود دوسروں پر اپنی عزت و قوت، اپنا قہر، اپنا جبروت چلانے والا ہے۔ کوئی اس کی وحدانیت کو تسلیم نہ کرے تو کوئی اس کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے غلبے کو شکست میں نہیں بدل سکتا۔ اور جب اللہ رب العالمین اس قدر طاقت و قوت، صاحب جبروت اور قدرت والا ہے، عزت والا ہے خود، اور عزتیں دینے والا ہے، العزیز، اس لا الہ الا اللہ کو تسلیم کرو گے تو عزت ملے گی، یہ مفہوم بھی اس کے اندر شامل ہے۔ الحکیم، وہ صرف عزیز ہی نہیں ہے کہ اپنے پاس طاقت و قدرت سب کچھ ہے تو اس کا کوئی کام حکمت سے خالی ہو، نعوذ باللہ، ایسا نہیں۔ وہ بہت حکمت والا ہے، اس کا ہر کام خود اس نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، یہ بتا رہا ہے، اہل علم نے گواہی دی، یہ بتا رہا ہے۔ تو اس بات میں بھی سراسر حکمتیں ہیں۔ ان تمام حکمتوں کو ہم شاید نہ پہنچ پائیں، نہ حاصل کر سکیں، لیکن اللہ بذات خود حکمت والا، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کی پہلے دلیل پیش کیے، پھر اس کے بعد اب اس کا معنی پیش کر رہے ہیں، ذرا توجہ سے سنیے۔ اب لا الہ الا اللہ کا معنی بہت توجہ سے سننا ہے، اس لیے کہ اس کا صحیح معنی بتانے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں جو غلط معنی رائج ہے، چل رہا ہے، اس کا بھی کھنڈن، اس کا بھی رد کریں گے بھی ہم۔ محمد بن وہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَعْنَاهَا، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ لا معبود بحق الا اللہ، اس کا معنی ہے نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ آ رہی سمجھ میں بات؟ نہیں ہے کوئی سچا معبود، یہ لفظ سچا ہمیں بیچ میں لانا ہے۔ کیا مطلب بیچ میں لانا ہے؟ لا نہیں ہے، الہ معبود، الا سوائے یا مگر، اللہ اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ لیکن ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے۔ یہ جو ہم لا رہے ہیں اس کی بھی دلیل قرآن میں موجود ہے۔
ابھی ہم بتائیں گے انشاءاللہ سورہ حج اور سورہ لقمان میں، لیکن یہ لانا انتہائی ضروری ہے. نہ لانے کی صورت میں بہت بڑی غلط فہمیاں کئی قسم کی پیدا ہو رہی ہیں، لیکن میں دو بتلاتا ہوں آپ کو ہمارے سماج میں. ایک، کچھ لوگ ہیں جو لا الہ، الہ معبود کا معنی جو آتا ہے اس کو بالکل چھوڑ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا قدرت والا کوئی نہیں، اللہ کے سوا پیدا کرنے والا کوئی نہیں. ایسا معنی لا الہ الا اللہ کا کرتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے سماج میں موجود ہیں ایسے. ابھی اور تقسیم میں جائیں گے تو پھر بات لمبی ہوگی، وقت نہیں ساتھ دے گا. کچھ لوگ ہیں اس کا معنی ایسا غلط کرتے ہیں جو ابھی ہم نے ایک دو مثالیں دی. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اس کو انگلش میں باٹل کہتے ہیں، عربی میں گارورا کہتے ہیں، اصل میں ہے قارورا، گاف چلتا ہے یہاں پر بولنے میں، ہے نا؟ ہر لفظ کا اپنا اس کا ایک معنی ہے نہیں ہے، سمجھانے کے لیے ہم نے بتایا. تو لا الہ الا اللہ میں جو الہ ہے اس کا اصل معنی آتا ہے عبادت کے. کیا معنی آتا ہے؟ عبادت کے. اس معنی کو چھوڑ کر دوسرا آپ کچھ بھی معنی لیں گے، وہ معنی اپنی جگہ صحیح ہونے کے باوجود لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی نہیں بیٹھے گا. آ رہی سمجھ میں بات؟ اگر کوئی کہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی قدرت والا نہیں، ہم کہیں گے یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ اللہ کے سوا قدرت والا کوئی نہیں ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کا معنی تم غلط کر رہے ہو. آ رہی سمجھ میں بات؟ کیوں؟ الہ اس کا معنی قدرت نہیں ہے، الہ کا معنی عبادت. یہاں تک تو سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں کچھ لوگ جو ایسا غلط معنی کرتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ وہ لوگ اپنے پیر و مرشد، اپنے بابا، اپنے بزرگوں، اولیاء وغیرہ کو جو مقام دیے ہوئے ہیں ان کے لیے جو عبادتیں کر رہے ہیں ان کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. اچھا، ایک آپ کا آنکھوں دیکھا حال میں بتاتا ہوں. بہت سی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی. ہمارے خاص کر تینوں ملک پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، ایسے کئی پیر لوگ ہیں کہ مرد عورتیں آ کر ان کے پیر پڑتے ہیں. ہے نہیں ہے؟ بہت سارے اپنے آنکھوں سے بھی کسی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، اور ویڈیوز تو بہت سارے دیکھے ہوں گے. ہے نہیں ہے؟ صحیح ہے؟ یہ جائز ہے؟ اللہ کے رسول فرمائے کہ اگر سجدہ کرنا، غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ شوہر کے لیے کرے. اس کا مطلب تعظیمی سجدہ، احترام کا سجدہ کسی بھی طرح کا کچھ بھی باقی اس میں اسلام میں ہے ہی نہیں. سب کچھ کس کے لیے ہے؟ صرف اللہ کے لیے. تو اب بات میں یہ مثالیں کیوں دے کے سمجھا رہا ہوں کہ لا الہ، الہ میں جو معبود عبادت کا معنی ہے اس کو چھوڑ دیں گے تو پورے اس اسلام کی جڑ کو، بنیاد کو کاٹنے والے بنیں گے. اس لیے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کا صحیح معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے. اب میں نے جیسے کہا دلیل اس کی سورت الحج آیت نمبر 62، ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. بے شک اللہ اسی کی عبادت برحق ہے اور اس کے سوا جس کی بھی عبادت وہ کر رہے ہیں وہ باطل ہے. تو اب یہاں آپ کو سمجھ میں آ گیا، اگر کوئی اس باٹل کو سجدہ کرے یہ مسجود ہوگا، معبود ہوگا، اس کی عبادت صحیح. سورج کی عبادت کوئی کرے گا وہ معبود ہوگا لیکن اس کی عبادت صحیح. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم؟ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ سب باطل ہے. وہ سب کیا ہے؟ تو پھر صحیح کیا ہے؟
صرف اللہ کی عبادت. کیوں خاموش ہیں؟ شک میں پڑ رہے ہیں آپ لوگ. جھٹ سے فٹ سے بغیر کسی سٹاپ کے فوراً کہنا ہے, سانس روک کے بھی کہیں اللہ کے علاوہ سب کی عبادت باطل. نبی ہو, ولی ہو, کوئی بھی کتنا بڑا پیر و مرشد ہو, صرف ایک اللہ کی عبادت برحق. اور یہی انہی الفاظ میں ذالک بان اللہ هو الحق وان ما يدعون من دونه ہوا نہیں ہے سورۃ لقمان میں ڈائریکٹ, من دونه الباطل وان اللہ هو العلی الکبیر. تو یہ دلیل ہے. اب آگے آ جائیں آپ. پورا کلمہ کیسا ہے؟ لا الہ الا اللہ. پھر اس کے اندر دو حصے ذرا اچھا سمجھیے آپ لوگ. ایک ہے لا الہ, دوسرا ہے جب ہم کہتے ہیں لا الہ تو یہ لا الہ نفی ہے. کیا ہے یہ؟ نفی ہے. کیا مطلب نفی ہے؟ ہر چیز میں سے عبادت کا ہم انکار کر رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز عبادت کے لائق نہیں ہے. لا الہ, نہیں ہے کوئی معبود, کوئی عبادت کے قابل نہیں. لیکن یہاں کہہ کر یہ رکنا نہیں ہے. بہت سارے جھوٹے قسم کے صوفی, اپنے آپ کو بہت پہنچے ہوئے سمجھنے والے, لا الہ لا الہ لا الہ, ایسے بھی ویڈیوز بہت سارے آ چکے ہیں. یہ حرام ہے. یہ اس لیے کہ لا الہ پر رک جائیں گے آپ, ملحد ہو جائیں گے, دہریے ہو جائیں گے, کمیونسٹ ہو جائیں گے کہ کوئی معبود نہیں. اس لیے فوراً کیا کہنا ہے؟ الا اللہ. اس میں اثبات ہے. لا الہ میں نفی ہے کہ آپ ہر چیز میں سے الوہیت کا انکار کرتے ہیں, کوئی چیز عبادت کے لائق نہیں یہ کہتے ہیں. فوراً اثبات, آپ مانتے ہیں, قبول کرتے ہیں, ثابت کرتے ہیں کہ عبادت کا حق اگر کسی کو ہے تو صرف اور صرف اللہ کو ہے. میرے بھائیو, جس طرح اللہ رب العالمین اپنے اس سارے ملک میں, اس کائنات کے سنبھالنے میں, چلانے میں اکیلا ہے, ویسے ہی عبادت کا حقدار ہونے کی حیثیت سے بھی اکیلا ہے. لا شریک لہ فی عبادتہ کما لا شریک لہ فی ملکہ. لیکن کتنے بڑے افسوس کی بات ہے, مکہ کے جو مشرکین جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود 20 سے زیادہ جنگیں لڑیں اور اپنے صحابہ کو بھیج کر 70 سے زیادہ جنگیں لڑیں, وہ مشرکین تک یہ مانتے تھے ملک صرف اللہ کا, پیدا کرنے والا صرف اللہ, روزی دینے والا صرف اللہ, کائنات کو چلانے والا صرف اللہ. یہ مانتے تھے وہ لوگ, لیکن نہیں مانتے تھے کس بات کو؟ ایک اللہ کی عبادت کو. کہتے تھے کہ نہیں, عبادت میں لات, عزا, حبل, منات, ود, سوا, یغوث, یعوق, نصر, یہ ہمارے پنجتن پاک اور ہمارے یہ پیر, یہ ہمارے اولیاء اور ہمارے یہ بت, یہ سارے بزرگان عبادت میں کچھ حق رکھتے ہیں. لیکن آج کتنے بڑے دکھ کی بات ہے, کئی سارے مسلمان ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں, مختار کل کون ہے؟ کچھ اپنے اولیاء کا نام لگاتے ہیں, حالانکہ مختار کل کون؟ صرف اللہ. کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو مختار کل کہتا ہے, کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے, کوئی علی حجویری کو کہتا ہے, کوئی کسی اور کو کہتا ہے. انڈیا میں آ جائیں تو غریبوں کو نوازنے والے کوئی ہیں, بندوں کو نوازنے والے کوئی ہیں, ہے نا؟ تو یہ سب کیا ہے؟ اللہ کی ان آیتوں کے ساتھ ہم انکار کر رہے ہیں. ذرا ایک مرتبہ, آیتیں تو بہت ساری تھیں, مثال کے طور پہ آپ سورہ فاطر آیت نمبر 40 بھی دیکھ سکتے ہیں, اور اسی طرح سورہ احقاف آیت نمبر 4 بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ بہت واضح طور پر یہ سوال کرتا ہے, قل ارأیتم, ذرا بتلاؤ, ما تدعون من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پوج رہے ہو, جن کے لیے نظر و نیاز, جن کے لیے قربانیاں, جن کے لیے تم ذبح وغیرہ کر رہے ہو, جن کے درگاہوں پہ جا کے طواف وغیرہ سب کر رہے ہو, بتلاؤ, ارونی, مجھے دکھلاؤ, بتلاؤ, ماذا خلقوا من الارض, اس زمین میں کچھ پیدا کیا انہوں نے؟ ہاں بھائی, کیا جواب دیں گے؟
پھر اللہ پوچھ رہا ہے ام لہم شرک فی السماوات، کیا آسمانوں میں ان کی کوئی حصے داری ہے، پارٹنرشپ ہے؟ سوال کر رہا اللہ تعالیٰ. پھر آگے اللہ رب العالمین یہ چیلنج بھی کر رہا ہے کہ ائتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اگر ایسی کوئی دلیل ہے، کوئی پروف تمہارے پاس ہے، تمہارے باپ دادا تمہارے پچھلے کتابوں میں یا تمہارے آثار قدیمہ میں کہیں پر بھی کچھ بھی تمہارے پاس ثبوت نکلے تو لاؤ، دکھاؤ مجھے. کیسا چیلنج ہے دیکھیے. بلکہ سورہ سبا میں اس سے پہلے 2-3 مرتبہ ذکر کر چکا ہوں. سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 22، قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، اللہ کے سوا جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، وہ لوگ آسمان و زمین میں ذرہ برابر کے مالک نہیں ہیں. یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں مختار کل ہے کسی غیر اللہ کو، اور اللہ کہہ رہا ہے ذرہ کے بھی وہ مالک نہیں ہے، کسی ذرہ کا بھی اختیار ان کے پاس نہیں ہے. وما لہم فیہما من شرک، چلیے پورے کا پورا ان کا نہیں ہے تو کیا کچھ پارٹنرشپ ہے؟ فرمایا آسمان و زمین جو کچھ اس میں ہے اللہ کے ساتھ ان کی کوئی حصے داری پارٹنرشپ نہیں ہے. اچھا باہر سے کچھ مدد ہے؟ فرمایا وما لہ منہم من ظہیر. ہمارے ملکوں میں حکومتیں کبھی باہر کی مدد سے بھی کھڑی ہوتی ہے نا، خود کے ووٹ بینک اتنے نہیں ہوتے، تب جا کر حکومت بناتے ہیں. تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ یہ جو پورا کنٹرول چلا رہا ہے اس کے لیے تمہارے یہ اولیاء جن جن کو تم پوج رہے ہو وہ سارے مل کر باہر سے کچھ سپورٹ کر رہے ہیں اللہ کو. اللہ اس بات کا خود انکار کر رہا ہے. ارے بھائیو، جب اس ملک میں اس کے چلانے میں اللہ کے ساتھ کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، پھر عبادت میں کیسے حصہ ہوگا؟ عبادت میں کیسے حصہ ہو سکتا ہے؟ اس لیے اس لفظ کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی سچا معبود سوائے اللہ کے. اور یہ جو معنی ہے لا الہ الا اللہ، اس کی تفسیر میں 2 آیتیں ذکر کرتے ہیں. ایک سورہ زخرف کی جس کو ہم اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ پڑھ چکے ہیں، پھر اس کے علاوہ سورہ آل عمران آیت نمبر 64. سورہ زخرف آیت نمبر 26 سے 28 تک پڑھ لیجئے. ابراہیم علیہ السلام نے جو اعلان کیا ہے کہ میں ان تمام چیزوں سے اپنی براءت اور اپنے بغض کا اعلان کرتا ہوں جن کی تم عبادت کر رہے ہو، الا الذی فطرنی، صرف اس اللہ کے جس نے مجھے پیدا کیا، اس سے ولا، اس سے محبت، اس سے دوستی کا میں عہد بھرتا ہوں. اور آگے سورہ آل عمران میں بھی فرمایا کہ اے اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ، آؤ اس کلمہ کی طرف، سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور آپ کے درمیان میں برابر ہے، اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. غور کر رہے ہیں آپ، لا نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اللہ سے دعا ہے اس توحید کو اچھی طرح سمجھنے کی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.